ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جاگو دنیا۔ سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ طارق عزیز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فاروق، اور بڑا سما بندہ ہوا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بریک میں بھی ہم تو بات چیت کر رہے ہیں تو دل ہی نہیں چاہ رہا کہ ان کی بات رکے۔ طارق صاحب، بات ہم نے وہاں پہ روکی تھی کہ بھٹو صاحب نے آپ کو سب سے پہلے آؤٹ آف ٹرن بلایا جبکہ آپ کی باری آخری ہدا کانفرنس یاد آ گیا جی۔ اچھا، میں نے معراج کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ کیا کریں، ماجرا کیا، تو اس نے یوں کر کے اشارہ کیا، سر ہلا دیا کہ نہ۔ تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا سر وہ دراصل مسلسل تقریروں سے میرا گلا خراب ہو گیا ہے، تو ابھی میں نے دوا کھائی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوا کھانے کے آدھ پون گھنٹے تک تم بولنا نہیں۔ اچھا بیٹھو، میں بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد ایک آیا، دوسرا آیا، ان میں سے ایک آدھ وہ جو رات کو ہمارے ساتھ بیٹھا تھا۔ اچھا، تو جب اس کو بلایا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ بس اس طرح کے کوئی فکر ہے کہ جب اس طرح کے دوست پارلیمنٹ میں میرے ساتھ ہوں گے تو ہم کیا نہیں کر سکیں گے اور کیا نہیں۔ لو جی، وہ ساری چوکڑی بھول گیا جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، پرچی بھول گیا اور پرچی پہ آ گیا، وہ پرچی پہ آ گیا۔ ٹھیک، اچھا، رہ گیا باقی معراج محمد خان۔ اس نے جب تقریر کی تو اس نے جلسہ پلٹ دیا، کنونشن پلٹ دیا، لوگ پھر برچھی کی طرف مائل ہو گئے۔ ٹھیک، معراج خان بھی بہت زبردست سپیکر تھا، اوریٹر بہت زبردست، اوریٹر، کیا بات ہے، پن ڈراپ سائلنس میں لوگ اس کی بات سنتے تھے اور وہ دلیل سے بات کرتا تھا۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد آپ نے اچھا، اس کے بعد پھر دوپہر کا کھانا بریک ہو گیا۔ بریک کے بعد بھٹو صاحب آئے اور انہوں نے، اب میں بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اب بھٹو صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر نے تم میرے قیمتی آدمی ہو، میں ڈاکٹر کی مانوں گا، تمہاری نہیں مانوں گا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ۔ اچھا، اب میں اپنے ہی لفظوں میں پھنس گیا۔ سو بھٹو صاحب نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی، اور جو بھٹو صاحب نے اس دن تقریر کی لاجواب، انہوں نے سارا انالیسس بلوچستان میں وہ جو بلوچ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور جو جنگ اور یہ اور وہ پورا انالیسس کر کے بتایا کہ جہاں ایک جینوئن لیفٹ جو تم لوگ سوچتے ہو اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے، یہ صورتحال دنیا کی، یہ ہے یہ وہ سارا بہرحال۔ خیر، اس کے بعد آیا کہ جی یہاں سے طارق الیکشن لڑے گا، یہاں سے معراج لڑے گا۔ ہم نے کہا نو سر، ہم تو الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ ہم نے تو مخالفت کی ہے۔ اب چونکہ پارٹی کا فیصلہ ہے، لہذا پارٹی کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ہم الیکشن لڑوائیں گے، لڑیں گے نہیں۔ ٹھیک، اب یہیں سے آپ ایک شخص کا ضمیر اور اس کا خمیر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لالچ کے تحت، کسی لالچ کے تحت آیا ہے یا سر خدمت کے لیے آیا ہے۔ اچھی بھلی لگی ہوئی نوکری چھوڑ کے آیا ہوں اور اب در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، بخدا مکان کا کرایہ دینے کو کبھی کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے اور مالک مکان روز شرمندہ کرتا تھا۔ تو سپورٹ کیسے کرتے تھے اپنے آپ کو آپ؟ مطلب مجھے پتا نہیں کیسے چلتا تھا، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، یہ خدائی کام نہیں کچھ ہوتی۔ اچھا طارق صاحب، بریک پہ آپ پہلی جب بریک پہ میں آپ سے بات کر رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ خانہ کعبہ گئے تھے تو آپ نے ایک دعا مانگی تھی، میں چاہتی ہوں کہ وہ واقعہ بتائیں کہ وہ کیا تھا۔ میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں جی کہ اس بات کو میں لپیٹتا ہوں۔ تو بھٹو صاحب ناراض ہوئے ہم سے، ٹھیک، کہ بھئی یہ خود نہیں لڑ رہے اور یہ کہہ رہے تم نے 2 سیٹیں گوا رہے ہو، یہ ان کے لفظ تھے۔ ٹھیک، ہم نے کہا جی کہ آپ حکم کریں کہ کہاں جانا ہے، پھر کبھی پشاور، کبھی ادھر، جہاں جہاں بھی، بلکہ 7 دن میں اور معراج خان یہ المرتضی لاڑکانہ میں بھٹو صاحب کا الیکشن لڑتے رہے۔ وہ پیر صاحب مشوری شریف ایک تھے، وہ بھی تھے، وہ سارا گرد و پیش میں۔ تو رات کو وہ چھوٹے دیہاتوں میں جلسے ہوتے تھے، اس میں ہم جاتے تھے اور بھٹو صاحب اپنا ٹہلتے رہتے تھے وہاں جب تک ہم واپس نہیں آ جاتے تھے۔ واپس آتے تھے تو بیٹھ کے 5 منٹ میں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کوئی شرارت تو نہیں ہوئی، کسی نے کوئی حملہ، کوئی یہ کوئی وہ۔ ہم نے کہا نہیں جی، نارمل، یہ لوگوں نے زندہ باد تو ہیں۔ اچھا بس ٹھیک ہے۔ وہ پھر اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے تھے، ہم اپنے وہ باہر مہمان خانہ تھا اس میں ہم سو جاتے تھے۔ بات ہم آپ نے کہا کہ بات تو مختصر ہی تھوڑا سا کرنا پڑے گا مجھے، آپ نے 74 میں پارٹی چھوڑی کیوں جب آپ اتنے قریب تھے بھٹو صاحب کے، منظور نظر تھے؟ جی کہ یہ جب سارا کچھ بنگلہ دیش بن گیا،
شملہ ایگریمنٹ ہو گیا. جب واپس آئے تو اب میں نے کہا نا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ لڑنے والے پھر ذرا چھٹتے گئے اور کرسیوں پہ بیٹھنے والے آگے آتے گئے. تو پھر ایک سہانی شام میں نے اور میراج نے یہ فیصلہ کیا کہ بھٹو صاحب سے مل کے تو اب اس پارٹی کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. تو پھر ہم نے باقاعدہ بھٹو صاحب سے ہم ملے, ان سے 1 گھنٹہ گفتگو کی اور ان کا شکریہ ادا کیا. اچھے نوٹ پہ, اچھے نوٹ پر ہاتھ ملا کے. تو بھٹو صاحب نے آپ کو روکنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا کہ تم بے صبرے ہو, یو ڈونٹ نو دا پالیٹکس اور یہ. میں نے کہا جی کہ بس جتنا دماغ ہے اتنا ہی سوچ سکتا ہوں نا, تو اب بددیانتی آپ سے کر نہیں سکتے, اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. حالانکہ حکومت میں تھی اس وقت پیپلز پارٹی. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بھٹو کا سورج بھی غروب ہو سکتا ہے. میں یہ 1973 کا اینڈ اور 1974 کے ابتدا کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جی میں پھر اپنا فلموں میں ادھر ادھر واپس شوبز میں مصروف ہو گئے, چلا گیا. 1996 آ گیا تو میں نے مسلم لیگ میں تحریک نجات میں میرا خیال میں آپ نہیں, سیدھا مسلم لیگ. اچھا, انہوں نے مجھے ٹکٹ دے دیا یہ 94 لاہور کا. میرے سامنے عمران خان اور میاں شجاع الرحمان آ گئے, میاں شجاع الرحمان تھے. تو یہاں الیکشن لڑنا مجھے پڑ گیا. اب میں غریب آدمی, نہ اتنے پیسے, لیکن میرے ساتھ میاں میراج میرے ایم پی اے تھے, تو انہوں نے مجھے اس معاملے میں بے فکر کر دیا کہ طارق صاحب بس تسی اپنی تقریراں کرتے رہو, یہ ہے کیمپین. وہ خیر میں کوئی 50,000 سے اوپر ووٹ لے کے گیا, اور عمران خان کی پارٹی ابھی نئی تھی تو انہوں نے 96 میں بنی تھی, 4,000 کچھ ووٹ لیے, اور وہ شجاع صاحب نے 17,000 کچھ ووٹ لیے. تو یوں میں لینڈ سلائیڈ وکٹری چلا گیا قومی اسمبلی میں. وہاں بھی لڑتا ہی رہا جو بھی تھا. 96 میں میں لندن گیا تو واپسی پر میں نے کہا چلو عمرہ کرتے چلیں. تو 96 میں آپ کو یاد ہوگا کہ کعبہ کی تزئین نو ہو رہی تھی. تو میں طواف کر کے تو ایک طرف یوں بیٹھا تو ایک شخص میرے پاس ہے, کہنے لگا جی یہ اندر زیارت کریں گے. میں نے کہا اگر ہو جائے تو سبحان اللہ. کہنے لگا جی یہیں بیٹھیں میں آتا ہوں. میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا. 10 منٹ کے بعد وہ آیا, کہنے لگا میرے پیچھے آئیں. اس کے پیچھے میں چل پڑا. وہ گیٹ پر جو شرطا کھڑا تھا وہ عربی میں اس نے روکا تو وہ کچھ عربی بولی, اس نے جانے دیا. وہاں جب آپ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں, اب یہ بات شاعرانہ کر رہا ہوں, تو قید صمت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر آپ 2 نفل ہر طرف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. تو جب قید صمت ختم ہوتی تو گویا آدمی خود کعبہ ہو جاتا ہے. اور جب میں نے وہ چاروں طرف نفل ادا کر دیے تو میں نے اپنے رب سے جو دعا مانگی, نہ بینک مانگے, نہ کوٹھیاں, نہ دولت, نہ میں, کچھ نہیں. میں نے کہا جو تیرا حکم, جو تیری رضا, جو تو چاہے, بس یہ میری دعا تھی. اور میں نکلنے لگا تو ایک وہ وہاں سب پاکستانی مزدور کام کر رہے تھے, بن لادن کمپنی کے, نیلی وردیاں پہنی ہوئی, اٹلی سے سنگ برمر آیا تھا, آب زمزم نے دھو کے اس کو لگا رہے تھے. تو ایسا ہمارے پاس وقت بالکل 10-20 سیکنڈ رہ گئے. میں چاہوں گا آج کل کے حالات کے حوالے سے, آج کل کے حالات یہ ہیں جی کہ قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف انسانی جو ہیں وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں, وہ زندگی کی دلیل ہے. لیکن جس طرح سے آسمانی مصائب ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں, جس طرح سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, نہ امام بارگاہیں محفوظ ہیں, نہ مسجدیں, ان کو کون مسلمان کہے گا. بالکل حالات مزید سے مزید خراب ہو رہے ہیں. واقعی میں تھینک یو سو مچ طارق صاحب, it was a pleasure having you. وقت بہت کم تھا. پاکستان زندہ باد کے نعرے سے میں چاہتی ہوں کلوزنگ کر دیں. ہماری طرف سے تو خداحافظ, آپ کے سٹائل میں جلدی سے ہم آواز ہو جائیے گا, پاکستان زندہ باد.